بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ عازب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ریحام خان کی کتاب جو 2018 میں شائع ہوئی، جس کے 365 صفحات اور 20 چیپٹر ہیں ناظرین کرام، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ 365 صفحات اور 20 چیپٹر کی ایک ایک صفحہ میں پڑھ کر سناؤں گا۔ ریحام خان کی کہانی میری زبانی آپ سنیں گے ناظرین اکرام۔ اس کتاب کے اندر اتنے زیادہ انکشافات ریحام خان نے کر دیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہو گئی۔ چاہے وہ ریحام خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے انکشافات ہوں، چاہے وہ ریحام خان کے سابقہ شوہر کے حوالے سے انکشافات ہوں، اور سب سے بڑھ کر انکشافات عمران خان کی ذاتی اور نجی زندگی کے حوالے سے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سنے گا نا وہ توبہ توبہ کرے گا، اور انتہا ہو گئی کہ ریحام خان نے کس طرح عمران خان صاحب کی ذاتی اور نجی زندگی کے حوالے سے انکشافات کیے، اور عمران خان کے جو وزراء ہیں، جو وزیر مشیر ہیں، ان کے حوالے سے کیا انکشافات ہوئے۔ ایک ایک لائن اور ایک ایک صفحہ آپ کے ساتھ پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جب تک 365 صفحات مکمل نہیں ہوتے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ برقرار رہ سکے اور آپ کو ہر ایک آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں پہلے صفحے کی طرف۔ ایک بات چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی اس کتاب کے حوالے سے ایک مثال، زندہ مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محسن بیگ عمران خان صاحب کی بہت قریبی ساتھی ہیں۔ محسن بیگ نے ریحام خان کی کتاب کا صرف ایک صفحے کی ایک لائن وہ بھی اشارے کے اندر بیان کی، تو اس شخص کو، اس صحافی محسن بیگ کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ عمران خان آج تک اس کتاب کے اوپر بولنے کی ہمت تک نہیں رکھی، اور مراد سعید بیچارہ پٹک رہا ہے، سر منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 1 میں ریحام خان کیا لکھتی ہیں، چلتے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ریحام خان لکھتی ہیں، اس کتاب کو شاید ہی کوئی تسلیم کرے، شاید ہی جو میں کتاب لکھ رہی ہوں اس کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ مطمئن ہو، اس کے اوپر کوئی یقین کرے کہ جو میں لکھ رہی ہوں ٹھیک لکھ رہی ہوں۔ کیونکہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے سمجھے کہ مجھے ایک پہاڑ پر چڑھنا پڑا، اور میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھی۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو شائع ہونے کے بعد اس کو پڑھیں گے اور اس کے اندر دلچسپی لیں گے۔ مجھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بہت سی پیچیدگیاں، بہت سی تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سی مخالفت جھیلنی پڑی۔ مجھے لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، لوگ مجھے جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ میں اس تمام در صورتحال کے بعد بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں اس کتاب کو نہیں لکھوں، رک جاؤں، چھوڑ دوں۔ تو اس معاملے کے اندر میرا بیٹا ساحر نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس نے میرے اندر ایک ہمت سی پیدا کی، ایک جنون سا پیدا کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ کتاب لکھیں۔ ریحام خان اس کتاب کے اندر لکھتی ہیں کہ میں نے دوبارہ کتاب لکھنے کے سفر کا آغاز کیا، تو اس میں سب سے بڑھ کر میرے بیٹے ساحر نے میرا ساتھ دیا۔ دنیا سے تنگ آ کر جب میں کتاب لکھنے بیٹھی تو ساحر نے جب ساتھ دیا، اور جب ہم راتوں کو جاگ کر ہم یہ کتاب لکھتے تھے، اس کے اندر مجھے بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی تھی، بہت سی تصاویریں چاہیے ہوتی تھی۔ اس کے اندر ساحر نے میری ایک ٹیم بن کر میرا ساتھ دیا۔ جو بڑی بڑی ٹیمیں نہیں کر سکتی تھی، وہ میرے بیٹے ساحر نے کیا تھا۔ ساحر نے اپنے تمام در کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات، اپنے کھیل، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس مشن کے اندر میرا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ ساحر کے دوست بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنے، انہوں نے بھی ہماری بہت مدد کی۔ اور جب تک میں زندہ رہوں گی تب تک میں اس لمحے کو اور ان دوستوں کے ساتھ کو کسی صورت نہیں بھول سکتی، کیونکہ ساحر میرا ایک دوست بن چکا تھا، حالانکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ اب ہماری کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی۔ یہ تھا صفحہ نمبر 1۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 2 پر۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید یہ جب کتاب ریلیز ہوگی، کتاب جب شائع ہوگی، تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ریحام خان نے کون سے انکشافات کیے ہوں گے۔ بہت سے لوگ اس کتاب کے اندر خوف کے اندر مبتلا ہوتے،
تھے کہ پتہ نہیں ریحام خان نے کون سے انکشاف کیے ہوں گے۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو چھپنے کے بعد اس کی جو سطریں ہیں، جو لائنیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو سیاسی کیریئر کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اپنے مخالفین کے لیے۔ یہاں تک کہ جو میڈیا تھی وہ اس کتاب سے رسیلی مواد، انٹرسٹنگ مواد اٹھانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے پروگراموں کے اندر اس چیز کا ذکر کرے اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ریٹنگ کے اندر جائے۔ یعنی کہ اس کتاب کو شائع ہونے سے پہلے اس نے تمام کے تمام چاروں خانے چت کر کے رکھ دیے تھے۔ ہر طرف اس کتاب کی ہوا چل رہی تھی۔ ناظرین کرام، ناظرین کرام، ریحام خان لکھتی ہیں کہ اس کتاب کو ہر لحاظ سے میں نے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس کتاب کے اندر نہ ہی میں نے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنا تھا، نہ ہی میں نے اس کتاب کے اندر کسی کے لیے کوئی انتقامی کارروائی کرنی تھی، نہ ہی میں نے اس کتاب کے اندر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی تھی، بلکہ یہ کتاب ایک عوامی شخصیت کا حساب تھا۔ جو انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ کچھ ہوتا نہیں۔ مطلب ریحام خان یہ کہتی تھی کہ ہم جس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جس کی شخصیت کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، کیا وہ شخص آیا اس شخصیت کے اندر پورا اترتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ایک عوامی شخصیت کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ریحام خان لکھتی ہیں کہ اگر آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہے، اور اگر آپ اس لڑکی کو تکلیف دیں گے تو وہ بہتر کے لیے آپ کو چھوڑ دے گی، پھر آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ چاہے کوئی بھی آپ کو دبانے کی کوشش کرے یا زمین بوس کرنے کی کوشش کرے، اٹھنے کے لیے ہر ایک نیا رستہ نکلتا ہے، ہر ایک نئی منزل سامنے آتی ہے۔ ناظرین کرام، ریحام خان نے اپنی کتاب کا مسلسل پہرے لکھتے ہوئے جب صفحہ نمبر 3 پر پہنچی تو صفحہ نمبر 3 کے اندر ایک بہت اہم قسم کے انکشافات کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بیان کرتے ہوئے شاید وہ میرے الفاظ میرا ساتھ نہ دیں، کس طرح ریحام خان اپنی زندگی کے وہ سٹارٹنگ کے لمحوں کے اندر وہ قیامت ان کے اوپر ٹوٹتی ہے۔ ناظرین کرام، ریحام خان صفحہ نمبر 3 کے اندر اپنی اور اپنے پہلے شو ڈاکٹر اعجاز الرحمان کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا وقت آیا کہ دروازہ کھٹکتا ہے اور ایک شخص دروازے کو دھڑلے کے ساتھ، زور کے ساتھ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ شخص بڑے غصے کے اندر تھا۔ وہ دبلا پتلا سا، جس نے شرٹ سی پہنی ہوتی ہے، اور اس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص اندر داخل ہوا، اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کر اتار لیا اور اس نے میری بازو کو پکڑ کر زور سے دبایا اور مجھے پکڑ کر گھر کے اندر جو فرش تھا وہاں پر گھسیٹنا شروع کیا۔ میرے جو بچے تھے وہ فوری طور پر اٹھ کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے، میری بھی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے اپنی جان چھڑائی اور اس دوران اس نے ایک زوردار گھونسا، یعنی کہ ایک مکہ زوردار میرے سینے کے اندر مارا۔ اس وقت میں یہ چاہتی تو میں یہ پولیس کے اندر کمپلین کر سکتی تھی، لیکن میری زندگی کے 12 سال اس شخص کے ساتھ بیت چکے تھے، لیکن ہر روز سوچتی تھی کہ شاید آج یہ معاملہ ختم ہو جائے، آج یہ لڑائی اور نفرت ختم ہو جائے، لیکن نہیں۔ 12 سال میں یہ سوچتی رہی کہ میں آج پولیس کو بتا دوں، اس کے خلاف بغاوت کر لوں، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوں، لیکن 12 سالوں کے اندر میں ایسا کچھ نہیں کر پائی۔ تو پھر ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ وہ شخص جب دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا، جب اس نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کیا، جب وہ بڑے غصے کے اندر تھا، میں پورے گھر میں بھاگتی رہی۔ ایک طرف میری بیٹی اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہی تھی، دوسری طرف میرا بیٹا جو ہے وہ زمین پر پڑے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت میں نے سوچا کیوں نہ میں اس بار کچھ بن کر سامنے آئے، کم از کم اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں۔ تب میں نے زمین پر پڑے موبائل پر اپنے پاؤں کے ساتھ وہاں سے نمبر ڈائل کیا، جس نمبر کو میں ملانا چاہتی تھی وہ نمبر پولیس کا تھا۔ وہ کال آخرکار لگ گئی۔ وہ شخص دروازے پر کھڑا تھا، اس نے مجھے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے پولیس کا لفظ مخاطب کیا تو وہ شخص تیزی کے ساتھ
انہی پیروں واپس پلٹا اور واپس دروازے کے رستے گلی کی طرف سیڑھیوں سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ ریحام خان لکھتی ہیں کہ اسی دوران 2 پولیس والے فوری چند منٹوں میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہیں سے وہ ڈاکٹر اعجاز الرحمان یعنی کہ وہ شخص کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو پکڑ لے کر مجھے بھی وہ ایک پولیس والا اوپر آتا ہے، مجھے بھی لے کر نیچے چلا جاتا ہے اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کال کیوں آئی؟ تو میں نے کہا کہ غلطی سے، کیونکہ مجھے اعتماد نہیں تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ پولیس والے بھی اس شخص کے ساتھ مل جائیں گے اور میں دوبارہ پھنس جاؤں گی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، پولیس والوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پھر مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے، وہاں پر انہوں نے مجھے پوچھا، پھر وہاں پر میڈیکل کروایا اور 48 گھنٹوں کے لیے وہ اس شخص کو مجھ سے لے کر چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس کتاب کے اندر ریحام خان یہ بھی کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے بچوں کے لیے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن معاشرے کی تنگ نظری سے کہ شاید پتہ نہیں معاشرہ کیا سوچے گا، 3 بچوں کی ماں باہر کیا کر رہی ہے۔ ریحام خان نے اپنی کتاب کے اندر بہت سے انکشافات کیے۔ ناظرین کرام، ریحام خان لکھتی ہیں کہ جو ایک عورت کو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کا خواب تھا، وہ میرے پاس تھا۔ میرے پاس لگژری گاڑی تھی، میرے پاس ایک بڑا گھر تھا، میرے پاس جو ہے وہ 4 کمروں والا گھر تھا، میرے پاس ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ جس طرح باقی عورتوں کا خواب ہوتا ہے وہ سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن میں اس تشدد سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب اس شخص کو پکڑ کر لے گی پولیس، اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلی، مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ایک بہت مضبوط عورت ہیں، آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہیں، آپ کچھ کریں، کچھ باہر نکلیں۔ تب جا کر میں نے اپنے ان 3 بچوں کے لیے، کیونکہ میں 3 بچوں کی ماں تھی اور اس وقت میری عمر 32 سال تھی جب میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا۔ اس وقت نہ میرے پاس میرے والدین تھے، نہ ہی کوئی میرا دوست تھا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی چلنے والا تھا، اور اس مشکل کی گھڑی میں ان 3 بچوں کی ماں تھی جو میں ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی اور اس شخص کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ ناظرین کرام، ریحام خان کی کتاب کے یہ جو 4 صفحات تھے یہ ہم نے پڑھ کر آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ریحام خان کی کتاب کے اگلے صفحے آنے والے ہیں، اس کے اندر جو انکشافات ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ جو انکشافات ہیں، یہ کتاب کا ہر ایک لفظ اور ہر ایک سطر، ہر ایک صفحہ بہت بڑے انکشافات سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیجیے گا، آپ کا رائے دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 5 سے آگے، ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔